28 حروف ہیں جن سے سارا قرآن ہے. ہر حرف کی اپنی تاثیر ہے، ہر کلمہ کی، ہر لفظ کی اپنی تاثیر ہے، ہر آیت مبارکہ کی اپنی تاثیر ہے، ہر سورت مبارکہ کی اپنی تاثیر ہے. انہی 28 حروف سے درود پاک کے صیغے بنے ہیں. تو جس طرح قرآن کے ہر حرف کی تاثیر ہے، ہر لفظ کی تاثیر ہے، ہر آیت اور سورہ مبارکہ کی تاثیر ہے، اسی طرح درود پاک کے ہر صیغے کی الگ الگ تاثیر ہے. تو عملیات کی دنیا میں جب ہم نے مسائل کو حل کرنا ہوتا ہے ہمیں تاثیر چاہیے ہوتی ہے. اب میں بات کر رہا ہوں ان کے لیے عوام الناس ہیں، وہ اپنے مسائل کے حل کے لیے درود پاک پڑھنا چاہ رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں. عملیات کے لوگ ہیں، وہ تاثیر کے لیے زکوٰۃ دینا چاہ رہے ہیں یا اس کا عامل بننے کے لیے عمل کر رہے ہیں. اسی طرح روحانیت کے مسافر ہیں، سالکین ہیں، وہ اپنی روحانیت میں نورانیت لانے کے لیے درود پاک پڑھنا چاہ رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں. جب تک وہ ایک صیغہ نہیں پکڑیں گے منزل ملنے والی نہیں ہے. چاہے یہ دنیا دار عوام ہیں، ان کے مسائل حل نہیں ہوں گے. عاملین ہیں، ان کو تاثیر نہیں ملے گی، ان کے جو اعمال ہیں ان کو پہیے نہیں لگیں گے. اس طرح جو روحانیت کے مسافر ہیں ان کی روحانیت میں نورانیت نہیں آئے گی. جب وہ بار بار صیغہ بدلیں گے تو میں نے کیا کہا کہ ہر صیغے کی اپنی تاثیر ہے، ہر لفظ کی اپنی تاثیر ہے، ہر حرف کی اپنی تاثیر ہے. تو جب تک انرجی ایک نہیں ہوگی تم طاقتور نہیں بن سکتے، تم کرنی والے نہیں بن سکتے، تم تصرف والے نہیں بن سکتے.